بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین میں نت نئی تبدیلیاں یعنی بدعات ہمیشہ سے فتنوں کی صورت میں آتی رہی ہیں۔ دوسرے مذاہب کی طرح دین اسلام میں بھی چھیڑ چھاڑ کی کوشش اب تک کی جاتی ہے، مگر علماء اکرام بزرگان دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے دین اسلام کی حفاظت کے لیے برسر پیکار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے اور ان کی مدد فرمائے، آمین۔ میں نے شادی کے بعد عمرے کی سعادت حاصل کی۔ وہاں جا کر مجھے جس قدر اپنے اوپر شرمندگی ہوئی بیان سے باہر ہے۔ میں جو خود کو اعلیٰ تعلیم یافتہ سمجھتی تھی، اپنے نالج کے ذخیرے پر فخر کرتی تھی، کتابیں خرید اور پڑھ کر سمجھتی تھی کہ مجھے بہت کچھ معلوم ہے، عمرے کا طریقہ معلوم تھا اور نہ ہی مسنون دعاؤں کا پتہ تھا۔ اس کے باوجود کہ بہت چھوٹی عمر سے ہی نماز کی پابندی کرتی تھی، مگر معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ٹکریں کیوں ماری جا رہی ہیں۔ نماز کا طریقہ تو معلوم تھا، مگر یہ نہیں معلوم کہ پڑھا کیا جا رہا ہے۔ وہ وقت تو گزر گیا، دعاؤں والی کتاب ہاتھ میں پکڑ کر عمرہ ادا ہو گیا، اللہ کی ذات سے قبول ہونے کی امید بھی لگا لی، لیکن دل کی شرمندگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زیرو پوائنٹ جاوید چودھری کی کتابوں کا ایک سلسلہ ہے اور میں باقاعدگی سے یہ کتاب خریدتی ہوں۔ سیاسی نالج ایک طرف، ان کالمز میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے جسے میں یوں پکڑتی ہوں کہ یہ تو میرے لیے کہا گیا ہے۔ یہ یاد نہیں کہ کون سا کالم تھا، زیرو پوائنٹ کا کون سا نمبر تھا، صرف لب لعاب یاد رہ گیا کہ ہماری زندگی ہمارے والدین سے بہتر ہوتی ہے اور ہماری اگلی نسل کی زندگی ہم سے بہتر ہوگی۔ کتاب کا ہر قاری بات کو اپنے طریقے سے سمجھ کر استعمال کرتا ہے۔ میں نے بھی اس بات کو اس طریقے سے استعمال کیا کہ میں خود بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے سیکھوں گی اور اپنی آئندہ نسل کو بھی سکھاؤں گی۔ یہ کام اتنا مشکل تو ثابت نہیں ہوا، لیکن قدم قدم پر شرمندگی محسوس ہوتی۔ اقبال اور غالب کے 100 اشعار یاد کرنے والی، مثنوی مرثیے پہ علم جھاڑنے والی کو یہ معلوم ہی نہیں کہ روزمرہ کی دعائیں کیا ہیں۔ واش روم مینرز، گھر میں داخل ہونے اور کھانے کے مینرز معلوم ہے، مگر ان کے ساتھ جو دعائیں پڑھنی ہیں وہ معلوم ہی نہیں، اور ان دعاؤں کا حکم کیوں دیا گیا ہے وجہ بھی معلوم نہیں۔ ہر رمضان میں باقی بہنوں کے ساتھ ریس لگا کر قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور کیا پڑھا جا رہا ہے معلوم ہی نہیں۔ جب اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو ہر طرف یہی حال۔ میری دیورانی کے بہنوئی صاحب جو اپنی بہتر جاب کی وجہ سے پورے خاندان میں اعلیٰ مقام کے حامل سمجھے جاتے تھے، ہم سے ملنے آئے اور بڑی سنجیدگی سے سوال کیا، یہ عمرہ حج کو کہتے ہیں اور قرآن اندازی میں نام نکلتا ہے کیا؟ والدین اگر جہان فانی سے کوچ کر جائیں تو نہلانے والی عورت یا مرد کا بندوبست کیا جا رہا ہے؟ کسی کو غسل کا طریقہ تو دور کی بات مسنون دعاؤں کا بھی نہیں پتہ۔ قبر میں اپنے پیاروں کو اتارتے وقت کیا پڑھنا ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ کی بجائے تھینکس اور واو ماں باپ بڑے فخر سے سکھا رہے ہیں۔ السلام علیکم کی بجائے گڈ مارننگ نے لے لی ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ کہ پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے قاری کا محتاج ہے۔ اس قاری کے ممکنہ جنسی حملوں سے بچوں کو بچانے کے لیے کمروں میں کیمرے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ کسی عزیز کی فوتگی پر میرے بیٹے نے سوال کیا، اماں جانی دفناتے کیسے ہیں؟ میں نے اسے مختصر بتایا تو چند خواتین بولی، ہائے ہائے بچوں سے کیسی باتیں کہہ رہی ہو؟ میں نے مسکرا کے جواب دیا، دراصل میں چاہتی ہوں جب میں مروں تو میرے بچوں کو پتہ ہو کہ ماں کو دفنانے کا طریقہ کیا ہے، اور اپنی ماں کی نماز جنازہ وہ خود پڑھائیں۔ میں کوئی عالمہ نہیں، نہ ہی تنگ نظر ہوں، زندگی میں اپنی لمٹس کے اندر ہر چیز سے لطف بھی اٹھاتی ہوں۔ اس کالم کا صرف مقصد یہ تھا کہ اپنے دین کی بہت بنیادی باتیں خود بھی معلوم کریں اور اپنے بچوں کو بھی خود یہ سب کچھ سکھائیں۔ دنیا آپ کے بعد بھی چلتی رہے گی، لیکن قبر کی تنہائی میں کام، شہرت، پیسہ نہیں، صرف خسارے یاد آئیں گے۔ آپ کو اختلاف کا مکمل حق ہے، لیکن پھر بھی اگر دل آزاری ہو تو آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔